نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل ہم نے نماز سے پہلے نیت کے متعلق جو شریعت کی روح سے رہنمائی ہے وہ ہم نے پڑھی اور سنی۔ نماز شروع کرنے سے پہلے چند باتیں اور بھی اہم ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خاص طور پر جماعت میں شامل ہونے کے جو احکام ہیں ان سے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ جب ہم وضو کرتے ہیں سکون کے ساتھ ہمیں مسجد میں تشریف لانی چاہیے۔ بعض بھائی دیکھتے ہیں کہ اگر جماعت کھڑی ہے وہ وضو میں جلدی کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وضو کے اعضاء خشک رہنے کا امکان رہتا ہے۔ اگر جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو کم از کم آپ اپنا وضو اچھی طرح کریں اور مکمل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نماز میں ملنے کی جلدی میں اپنا وضو خراب کر لیں اور پھر جب وضو کر لیں اطمینان کے ساتھ مسجد میں آئیں۔ یعنی وضو خانے سے دوڑ کر نہیں، اس سے منع کیا گیا ہے کہ آدمی دوڑ کر نہ آئے بلکہ سکون کے ساتھ وضو کر کے آ کے جماعت میں شامل ہو جائے اور جتنی جماعت ملے اتنی پڑھ لے۔ دوسری یہ بات کہ صف میں کھڑے ہونے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے، سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو برابر کر لیں، اپنی صفوں کو درست کر لیں۔ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، بے شک صفوں کو درست کرنا یہ اقامت نماز میں سے ہے۔ ہم اپنی زبان میں اسے یوں سمجھ لیں کہ صف کو ملانا، صف اچھی طرح بنانا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہونا یہ نماز کا ایک لازمہ ہے۔ اگر اس میں خلا آ جائے، ہماری صف میں کوئی فاصلہ آ جائے تو یہ صرف ہماری نماز ہی نہیں خراب کر سکتا بلکہ اس کے بارے میں اس سے بھی سخت وعید ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں اور یہ الفاظ مسند احمد کے ہیں، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ فرماتے، سووا صفوفکم، سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کر لیں۔ اور پھر آپ فرماتے کہ صفوں کو درست کرنا یہ نماز کا حصہ ہے، یہ نماز کا ایک جز ہے۔ اور پھر آپ فرماتے کہ اگر تم اپنی صفوں کو درست نہیں کرتے، اگر تم اپنی صفوں کو نہیں ملاتے، لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ قُلُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ اب یہ کتنا واضح فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی واضح حدیث مبارکہ ہے کہ اگر آپ صف میں پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملاؤ گے تو اللہ تمہارے دلوں کو بھی جدا کر دے گا۔ آج ہم مسلمان تو ہیں، 54-55 ممالک اسلامی ہیں، مسلمانوں کی حکومت ہے، مگر اتحاد نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ نہیں سکتے۔ حتیٰ کہ مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگانے پر تلا ہے، ایک دوسرے کو کافر کہنے پر تلے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آج ہماری نہ تو نمازیں درست ہیں اور نہ صفیں درست ہیں۔ جب صفیں درست تھیں تو پھر وہ دور، وہ زمانہ ہمیں یاد آتا ہے کہ وہ صحابہ کرام اپنی سگے رشتہ داریوں سے اسلام کی رشتہ داری کو ترجیح دیتے تھے۔ اگر
کسی صحابی کے گھر میں کوئی تکلیف ہوتی تو وہ یوں محسوس کرتا کہ یہ میرے گھر میں تکلیف ہے۔ اس وقت ایک برکت یہ بھی تھی، صحابہ کرام اپنی صفوں کو خوب ملاتے تھے اور اللہ نے ان کے دل بھی جوڑ کر رکھے تھے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا صحابہ کرام کو جب آپ کا یہ فرمان سنتے اپنے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیتے، اپنی پنڈلیوں کے ساتھ پنڈلیاں ملا لیتے، ایک دوسرے کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیتے، یعنی اتنی وضاحت کے ساتھ سیدنا نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام اس انداز سے صفیں ملاتے۔ ایک چوتھی حدیث مبارکہ یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی صفوں کو ملا دو، اپنی صفوں کے درمیان میں خلا نہ چھوڑو۔ اگر تمہاری صفوں میں خلا باقی رہا تو وہاں شیطان بکری کے سیاہ بچے کی شکل میں داخل ہو کر تمہاری نماز کو خراب کر دے گا۔ اب یہ اتنے واضح فرامین نبوی ہیں کہ جس میں گنجائش ہی نہیں ملتی کہ ہم صف میں ایک دوسرے کے ساتھ پاؤں نہ ملائیں، مگر شاید آج ہم سستی کا اس قدر شکار ہو چکے ہیں کہ ہمیں صف کی درستی کی کوئی پرواہ نہیں۔ جہاں کوئی کھڑا ہے وہیں پوری نماز ادا کر دیتا ہے، پوری صف میں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کا ہمیں خیال تک آتا ہی نہیں۔ اور بعض جگہ میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی بھی نمازی کسی دوسرے نمازی کے ساتھ پاؤں ملا کے کھڑا ہی نہیں ہوتا، ہر نمازی کے درمیان میں خلا ہے۔ میرے بھائیو، یہ تو صریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی ہے، یہ تو سنت کی خلاف ورزی ہے۔ اور سنت یہ ہے کہ جب ہم جماعت میں کھڑے ہوں، ہمارے ایک بھائی کے دوسرے بھائی کے ساتھ پاؤں ملے ہوئے ہوں، کندھے ملے ہوئے ہوں۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو فرمان آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس میں یہ پوری دونوں سائڈیں ہر صحابی کی دوسرے صحابی کے ساتھ ملی ہوتی ہیں۔ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ بھی یہ ہیں، تراسو کہتے ہیں کہ جیسے ایک سیسا پلائی دیوار ہو، اینٹ میں اینٹ لگا کر جیسے دیوار کھڑی کی جاتی ہے اسے مضبوط کیا جاتا ہے، صحابہ کرام بھی صفیں ایسے ہی بناتے تھے۔ دعا ہے اللہ ہمیں بھی ایسی ہی صفیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یقیناً یہ امت میں اتحاد کی یہ ایک بہت بڑی وجہ بن سکتی ہے۔ اگر ہم اپنی صفوں کو درست کر لیں، امید ہے کہ اللہ ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں محبت بھی ڈال دے۔ اللہ ہمیں اپنی صفوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔